سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، ایک بار پھر آپ سے یہ گزارش ہے، براہ کرم میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ فل 4 سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب میں ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین، عام تاثر تو یہی تھا کہ سپریم کورٹ فل کورٹ جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھے گی۔ یہ بندیال کورٹ نے ایک سلیکٹڈ ججوں سے اس کے خلاف سٹے دے دیا تھا، لیکن جب وہ فل کورٹ لگی، فل کورٹ لگانے سے ہمیشہ ہچکچاتے رہے، کیونکہ فل کورٹ میں ان کی حمایت حاصل نہیں تھی ان کو، کہ وہ 3-4 ججوں کے ساتھ مل کر ایک ٹولہ برس اقتدار تھا جو اپنی مرضی کے فیصلے کرتا تھا۔ اب ان کے چہرے تو لٹکے ہوئے ہیں۔ بہرحال چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ اس کا حکم نامہ وہ آج پڑھ کر سنا دیا ہے۔ فیصلہ پہلے محفوظ کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ 10/5 کے تناسب سے سپریم کورٹ اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس شاہد وحید نے ایکٹ کی مخالفت کی ہے، جبکہ 10 ججوں نے اس کے حق میں اس کو برقرار رکھنے کے حق میں رائے دی ہے، اور اکثریت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ پر ایک بات کہی گئی ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے، اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے ایکٹ کے ماضی سے اطلاق کی شق 7 اور 8 سے مسترد کر دی ہیں۔ یعنی یہاں پر چیف جسٹس ایک طرف تھے جو 7 والوں میں تھے، اور 8 والے چیف جسٹس کے مخالف جن کی رائے تھی وہ تھی، جس کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق اب ماضی سے نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق اور جسٹس منصور سمیت 7 ججوں نے ماضی سے اطلاق کی حمایت کی تھی۔ اس کے خلاف فل کورٹ نے 9/6 کے تناسب سے از خود نوٹس 184/3 کے کیسز کی اپیل کے حق کی شق کو برقرار رکھا ہے، اور پھر جب مخالفت کرنے والے یہ جو جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نے اپیل کی مخالفت کی۔ بہرحال اپیل تو مل گئی۔ اب اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نافذ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل درآمد جب اس پہ کیا جاتا ہے اور اس کی زد میں کون کون سے فیصلے آتے ہیں۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ پرانے چیف جسٹس سابق نے اپنے اختیارات کا جو ناجائز استعمال کیا ہے، وہ اس ایکٹ کی بحالی سے کس طرح ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ ججوں کی اکثریت اس ایکٹ کو برقرار ہونے کے حق میں تھی۔ اسی خدشے کے پیش نظر جناب عمر عطا بندیال نے فل کورٹ نہیں بنائی۔
بھائی دیکھیں اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، فل کوڈ بنانے میں آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال وہ ہر قیمت پہ نہیں، انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ اپنے کے ہاتھ میں ساری سپریم کورٹ رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس نے اپنی مٹھی کھولی ہے اور اپنے اقتدار کو بانٹا ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ باقی لوگ بھی اس میں اپنا رول ادا کریں اور ون مین شو نہ ہو. یعنی اب آپ کو کورٹ کا کوئی فیصلہ ہوگا تو اس میں رائے لیں گے، اور کورٹ کو بلائیں گے اس میں بھی رائے لیں گے. ایک لحاظ سے تو ایک خوش آئند فیصلہ ہے. اب سوال کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف کے تو اپیل لاگو نہیں ہو، بغیر پڑھے لکھے بات کرتے ہیں. نواز شریف کے لیے تو جناب عام نارمل ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے. اگر یہ بات کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو قائم ہوتی ہیں، اپیلیں لگتی ہیں، سب کچھ ہیں، یہ ان کے خلاف اپیل نہیں دائر کر سکیں گے، اور یہ ایک ریجیکٹ ہو جائے گی، ان کی اپیل اب نہیں لگے گی. لیکن اس میں گنجائش موجود ہے، نواز شریف اپیل کر سکیں گے، اور یہ اس اپیل میں ان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ایکٹ کے بارے میں، کیا اس پر ساری جماعتیں قائم رہیں گی؟ اور اگر قائم رہیں گی تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ بہرحال ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ متنازع رہا، اس کا تنازع ختم ہو گیا. اب سپریم کورٹ کی 10-5 کی ریشو کے ساتھ اس کے حق میں فیصلہ آئے گا، اس کو برقرار رہنا چاہیے. رہی بات کہ وہ جو فیصلہ کیا گیا اس میں تھوڑی سی ایسی بات بھی کر دی گئی جس سے ایک تاثر ملا کہ شاید اس کے بعد نواز شریف کو بھی اپیل کا حق نہیں ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. نواز شریف کو یقیناً اس کا بینیفٹ ملے گا، لیکن وہ جو نواز شریف کے بارے میں کیا صلاحیاں کرتے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے، اور وہ ان کے آنے کا امکان کم ہو گیا اور وہ ملتوی کر دیں گے اپنا پروگرام، ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف پاکستان واپس آ جائے گا. جو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، اور نواز شریف ایک برے صغیر کے بڑے لیڈر کے طور پر ایک بار پھر پاکستان کی سیاست پر ابھریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کے نعرے جو ہیں وہ گونجتے رہیں گے، گلی گلی، قصبہ قصبہ، اور ہر جگہ نواز شریف کے نعرے بجتے رہیں گے. شکریہ.